السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کوئی غیر مسلمانوں کے ساتھ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے؟ اعتکاف کے حوالے سے سوال و جواب۔ آج آپ کو غلام شبیر قادری صاحب بتائیں گے، اور آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور لائک اور شیئر بھی ضرور کریے گا۔ تو آپ آگے سے قاری صاحب سے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، اعتکاف کے حوالے سے چند سوالات ہیں، ان کے جوابات سماعت فرمائیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ پیشاب کرنے کے لیے، وضو کرنے کے لیے، غسل کرنے کے لیے مسجد سے باہر کہاں تک نکلا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر پیشاب کرنے کے لیے مسجد کے ساتھ جو ملحقہ جو طہارت خانے ہیں وہ بنے ہوئے ہوں تو وہاں جا کر اپنا پیشاب کر لے، استنجا کرے، آ کے وضو کرے اور دوبارہ اپنی جگہ پر آ جائے۔ اگر مسجد کے بالکل ساتھ نہیں بنے تو وہاں جو مسجد کے بالکل قریب جگہ ہے جہاں یہ اویلیبل ہے فیسیلٹی، وہاں جا کر وہ پیشاب بھی کر سکتا ہے اور استنجا کر کے وضو کر کے واپس آ جائے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بندہ محلے کی مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہے جس میں جمعہ نہیں ہوتا، تو کیا جمعے کے لیے اس مسجد سے نکل کر کسی دوسری مسجد میں جا سکتا ہے؟ جی ہاں، جمعے کے لیے بندہ جو ہے وہ اس مسجد سے نکل کر دوسری مسجد میں جا سکتا ہے، اور راستے میں کوئی بات چیت یا کسی کے ساتھ میل ملاقات نہ کرے، بلکہ سیدھا اس مسجد میں جائے۔ اگر وہ سیدھا اسی مسجد میں جائے گا تو جو قدم چل کر اس مسجد میں جائے گا وہ بھی اعتکاف میں ہی اس کے شمار ہوں گے۔ تو اس طرح اس کو دوسری مسجد میں جانا چاہیے اور جمعہ پڑھ کر وہ واپس اپنی مسجد میں واپس آ جائے۔ اور پھر ایک سوال یہ ہے کہ اگر مسجد جو دیہات کے اندر یا کوئی ایسی مسجد جو کچی تھی، تو بارش ہوئی، مسجد کی چھت گر گئی یا طوفان آیا، مسجد منہدم ہو گئی، تو کیا بندہ اس مسجد سے نکل کر کسی دوسری مسجد میں اعتکاف کر سکتا ہے؟ ہاں بالکل، اگر بارش کی وجہ سے چھت گر گئی، وہاں پہ رہنے کا انتظام جو تھا وہ صحیح طریقے سے نہیں، یا مسجد منہدم ہو گئی، تو وہاں سے نکل کر دوسری مسجد میں راستے میں بغیر کسی توقف کے دوسری مسجد میں چلا جائے اور اپنا اعتکاف جو ہے وہاں پہ پورا کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی ظالم آدمی نے زبردستی مسجد سے نکال دیا، مسجد میں آیا، اس کو کسی بات پہ غصہ آیا تو اس نے اس کو جبراً مسجد سے نکال دیا، تو کیا وہ بندہ دوسری مسجد میں جا کر اعتکاف پورا کر سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل، وہ اسی طرح خاموشی کے ساتھ نکلے اور دوسری مسجد میں جا کر بیٹھ جائے اور اپنا بقیہ اعتکاف جو ہے وہاں پورا کر لے، اس کا بقیہ اعتکاف وہاں پورا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ایک یہ سوال ہے کہ اگر کسی ظالم بندے کی وجہ سے اس کی جان کو خطرہ ہو تو کیا وہ مسجد تبدیل کر سکتا ہے؟ ہاں، اگر جان کا خطرہ بھی ہو کہ وہ مجھے یہاں مارے گا یا میری جان چلی جائے گی، تو وہ پھر بھی مسجد تبدیل کر کے دوسری جگہ پہ جا کر اعتکاف مکمل کر سکتا ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ اعتکاف میں بندہ اگر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے اور نعت شریف سن رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے، تو اس کے علاوہ وہ کچھ وقت کے لیے خاموش ہو جائے، تو کیا اعتکاف میں خاموش رہنا جو ہے وہ اس کی عبادت شمار ہوگی؟ نہیں، خاموش رہنا جو ہے وہ اعتکاف میں مکروہ ہے۔ خاموش بالکل عبادت کی نیت سے خاموش رہنا مکروہ ہے، لہٰذا اس کو جو ہے وہ نیت عبادت کی کر کے خاموش رہنا جو ہے وہ نہیں خاموش رہنا چاہیے۔ تو اس کو کوئی نہ کوئی دینی بات کرنی چاہیے، جب تک وہ جاگ رہا ہے وہ اپنا قرآن مجید کی تلاوت کرے، کوئی اچھی باتیں کرے، کوئی دین کی تبلیغ اگر وہاں آپس میں جو مسجد میں لوگ ہیں ان کو کر سکتا ہے، تو بالکل عبادت کی نیت سے خاموش نہیں رہنا چاہیے، اس کو فقہا نے مکروہ لکھا ہے۔ ہاں، کچھ عورتوں کے حوالے سے سوال ہیں کہ عورت جو ہے وہ گھر میں اعتکاف کرے گی، تو گھر میں جب وہ اعتکاف کرتی ہے وہ ایک جگہ جو اس نے متعین کی ہوتی ہے، تو اس متعین کی ہوئی جگہ کے اوپر ہی وہ اعتکاف کرے گی۔ جب ضرورت اس کو پیش آئے تو اپنے گھر کا باتھ روم وغیرہ استعمال کر سکتی ہے،
لیکن کیا سوال کرنے والے نے یہ بھی سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا عورت جو ہے وہ گھر کے کام کاج کر سکتی ہے؟ مثلاً وہ گھر میں جھاڑو لگائے، برتن صاف کرے، روٹیاں پکائے؟ نہیں، اعتکاف کی حالت میں عورت ایسا نہیں کرے گی۔ وہ گھر والوں سے کٹ کر صرف اپنی عبادت میں مصروف رہے گی، جو ضرورت شرعی ہے اس کی وہی وہ ہے، اس کو پورا کرے گی۔ باقی وہ کسی قسم کے گھر کے کام کاج ان میں کسی قسم کی وہ دلچسپی یا اس میں وہ کام کاج نہیں کرے گی۔ اور عورت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے خامد کی اجازت سے جو ہے وہ اعتکاف بیٹھے۔ خامد کی اجازت کے بغیر اعتکاف اس کے لیے درست نہیں ہے۔ تو ایک بہت ہی اہم سوال ہے کہ کیا غیر مسلم جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے؟ جی، غیر مسلم جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ اعتکاف کے لیے مسلمان ہونا جو ہے وہ شرط ہے۔ اگر اس بندے کو شوق ہے کہ وہ اعتکاف بیٹھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے مسلمان ہو، کلمہ پڑھے، دائرہ اسلام میں داخل ہو، پھر مسلمانوں کے ساتھ بڑا خوشی کے ساتھ اعتکاف کرے۔ تو ایک یہ بھی سوال ہے کہ کیا کوئی مرزئی قادیانی جو ہے وہ مسلمانوں کی مسجد میں اعتکاف بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں، مرزئی جو ہے، قادیانی جو ہے، وہ مسلمانوں کی مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا۔ اگر کوئی چوری چھپے بیٹھے اور وہ قادیانی ہو تو وہ آئین پاکستان کے تحت وہ جرم کر رہا ہے اور اس کو اس جرم کی سزا بھی مل سکتی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں مرزئی نہیں ہوں، قادیانی نہیں ہوں، تو وہ مسجد میں نماز اور اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ بندوں کو اگر شک ہے کہ یہ مرزئی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ علی الاعلان کہے کہ میں مرزا قادیانی کے ساتھ میرا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ مرزا جو ہے وہ ختم نبوت کا باغی تھا اور میں ختم نبوت کے اوپر ایمان رکھتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، ان کی ختم نبوت پر میرا ایمان ہے، اور مرزے سے اعلان لا تعلقی کر دے تو پھر اس کو اپنی مسجد میں نماز بھی وہ پڑھ سکتا ہے، کیونکہ پھر وہ مسلمان ہو گیا ہے اور وہ مسجد میں نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور مسجد میں اعتکاف بھی کر سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ وہ دل سے مسلمان ہو جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر ایمان لائے اور مرزے سے اعلان لا تعلقی کرے اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگائے۔ تو یہ اعتکاف کے حوالے سے کچھ مسائل تھے، ان کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنے اعتکاف کو صحیح طریقے سے کر سکیں۔ والسلام۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ والسلام، شکریہ۔